آپ کے امیزون اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ پلان آف ایکشن آپ نے سبمٹ کر دیا ہے، امیزون اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ آپ جو ہیں فری لانسنگ ویب سائٹس جیسے فائور، اپورک پر جا کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے پلان آف ایکشن لکھیں، وہ آپ کو پلان آف ایکشن لکھ کے دے رہے ہیں لیکن وہ پلان آف ایکشن امیزون ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس ویڈیو میں ٹاپ 3 ریزنز پر بات کریں گے کہ وہ پلان آف ایکشن کیسا ہوگا جو آپ کا امیزون ایکسیپٹ کرے اور آپ کا اکاؤنٹ ری انسٹیٹ ہو جائے۔ سو لیٹس بگن۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پلان آف ایکشن از اباؤٹ ہاؤ یو پریزنٹ یور کیس ٹو امیزون ان اے گڈ انگلش، بٹ ان ریالٹی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ظاہر ہے آپ نے کنوے اپنا میتھ کرنا ہے، آپ نے کمپریہنسو طریقے سے چیز کو لکھنی ہے، بٹ موٹے موٹے الفاظ ڈال کر آپ اگر امیزون کو پلان آف ایکشن سینڈ کریں گے تو ٹرسٹ می اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ۔ پلان آف ایکشن کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے آپ یہ جانیں، اور جب آپ اس کا مقصد جانیں گے تب ہی آپ ایک بہتر پلان آف ایکشن لکھ سکتے ہیں۔ امیزون پر کام کرتے وقت بہت سارے لوگ جو ہیں اس تھاٹ کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں، اسپیشلی ہمارے دیسی بہن بھائی جو کہ پاکستان سے یا انڈیا سے ہوتے ہیں، کہ بھائی ہم نے پروڈکٹ ہنٹ کرنا ہے اور جس پروڈکٹ کی سیل سب سے زیادہ ہوگی اس کو ہنٹ کرنا ہے اور اس کو خریدنا ہے اور اس کو سیل کرنے شروع کر دینا ہے۔ بٹ اٹس ناٹ ایز سمپل از دیٹ۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس کا پلان آف ایکشن سے کیا تعلق ہے، تو کہانی اصل میں یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جب تک آپ امیزون کے پورے سسٹم کو ڈیکوڈ نہیں کریں گے، سٹارٹ سے نہیں سمجھیں گے، آپ ہمیشہ ایک اپنے لیے جو ہے فیوچر میں تباہی پلان کر رہے ہوں گے، بزنس نہیں۔ میں سب پیرنٹس سے جو کہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، مدرس سے، فادر سے اور ینگسٹر سے جو امیزون کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ فیوچر میں وہ کبھی آن لائن منی کی طرف آئیں گے، تو ان سب سے میری درخواست ہے کہ امیزون ہو جائے یا کوئی بھی ای کامرس سٹور ہو جائے، آپ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیز ہے سب سے پہلے آن ٹاپ لا، قانون بھی، کیونکہ ایک ملک میں جب آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس ملک کے قانون کو دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ قانون آپ کو کن چیزوں کو کس صورت میں سیل کرنے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں، ان سب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پروڈکٹ ہنٹ کرنا کوئی سافٹ ویئر کے تھرو، یہ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، بٹ اگین میں دوبارہ بولوں کہ آپ کو اگر پلان آف ایکشن کی جھنجھٹ سے بچنا ہے تو آپ نے یہیں سے اپنی چیز کو سمجھنا شروع کرنا ہے کہ پلان آف ایکشن اس وقت آپ سے صحیح لکھا جائے گا جب آپ یہ پہلے والی چیزیں ابھی جو میں بتا رہی ہوں ان کو سمجھیں گے۔ اچھا جی، آپ نے ایک پروڈکٹ ہنٹ کر لیا ہے امیزون پر سیل کرنے کے لیے، اور اب آپ کی باری آتی ہے اس کو لسٹ کرنے کی۔ آپ نے اس کو لسٹ کر دیا اور پروڈکٹ سیل ہوا، اور کچھ دن بعد یا کچھ مہینے بعد امیزون نے آپ کی اس لسٹنگ کو بھی ڈی ایکٹیویٹ کر دیا اور آپ کو کہا کہ آپ جو ہے ایک اس کو ریزالو کرنے کے لیے سبمٹ کریں اپیل۔ آپ ایک اپیل سبمٹ کرتے ہیں اور امیزون اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیزون پلان آف ایکشن میں بیسیکلی آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ اس میں کازز لکھیں کہ آپ کی لسٹنگ آپ کے خیال میں ڈی ایکٹیویٹ کیوں ہوئی ہے۔ اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا مقصد یہ ہے امیزون کا کہ آپ کو سمجھ ہے کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ آف کورس ہمیں سمجھ ہے، لیکن ٹرسٹ می آپ لوگوں کو سمجھ موسٹ آف دا ٹائم نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ جو مجھ سے سیکھنے بھی آتے ہیں وہ زندگی میں پہلی بار انٹلیکچوئل پراپرٹی کا لفظ سنتے ہیں، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات میرے لیے ہوتی ہے، کیونکہ یہ قانون کا سب سے پہلا سبق ہے، اسپیشلی جب آپ امیزون پر سیلنگ سٹارٹ کریں یا کسی بھی ای کامرس پر یا ایون ریٹیل پر بھی۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز بناتی رہتی ہوں، یہاں پر میں تھوڑا سا سمری کر کے بتا دوں گی تاکہ ہم پلان آف ایکشن تک پہنچ سکیں۔ جی، انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کا یا کسی بھی انسان کا ایک رائٹ جو اس نے اپنی محنت
کے ذریعے ایک پروڈکٹ میں اپنے ایک کریٹیوٹی شو کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر پیٹنٹ ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، یعنی کہ کوئی بندہ کوئی چیز انوینٹ کرتا ہے تو اس کو گورنمنٹ کے ساتھ جب وہ رجسٹر کر لیتا ہے اس انوینشن کو، اس کو پیٹنٹ کہتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ بھئی آپ نے ایک چیز انوینٹ کی ہو اور اس کی بہت زیادہ مارکیٹ ڈیمانڈ ہو اور کوئی بندہ اس کو چرا کے سیل کرنے لگ جائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اور وہ چیز کیا ہو، وہ کسی میڈیسن کی صورت میں ہو، یا کسی کینسر کے کیور کی طرف ہو، یا کسی بیوٹی پروڈکٹ کی طرف ہو جو کہ اسکن کو بالکل چینج کر دے، یا آئی سائٹ کو، ویژن کو ٹھیک کرنے کا کوئی ٹیکنالوجی ہو، کچھ بھی ہو. آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس میں کتنے سال لگتے ہیں اور پھر اس کو پیٹنٹ کرانے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ اس کا آئیڈیا آپ کو ہے؟ یقیناً نہیں. اگر آپ کو اس کا آئیڈیا ہو تو آپ کبھی بھی کسی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو چوری کر کے سیل کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ. لیکن غلطیاں ہوتی ہیں یہاں پر. اس دنیا میں بہت ساری لوگ جو ہے غلطی کی بنا پر دوسروں کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو انفرنج کر دیتے ہیں. انفرنج کے لفظ کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. بیسیکلی جب آپ کسی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو غلطی سے یا جان بوجھ کر وائلیٹ کرتے ہیں، اسے انفرنجمنٹ کہا جاتا ہے. تو اگر آپ کو انفرنجمنٹ کا نوٹس آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے یا تو غلطی سے یا جان بوجھ کر اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو وائلیٹ کیا ہے. اچھا جی، اب کازز میں آپ نے امیزون کو سب سے پہلے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ سے یہ غلطی سے انفرنجمنٹ ہوئی ہے اس آسن میں، اس لسٹنگ میں، یا آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ مجھ سے غلطی سے ہوئی ہے تو پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جائیں گے، اور اگر جان بوجھ کے ہوا ہے تو اس کا میتھڈ پھر ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کہیں گے کہ غلطی سے ہوا ہے تو پھر آپ کو امیزون ایک چانس دے دیتا ہے ایٹ لیسٹ ایک انفرنجمنٹ کی، ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی کی وائلیشن کا، اور آپ کو وہ لسٹنگ ری ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. لیکن یہ بار بار نہیں ہوتا. سو میک شیور کہ یہ آپ کا پہلی اور آخری بار ہی یہ غلطی ہو. اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے جو کہ لسٹنگ ڈی ایکٹیویشنز کو ریزالو کرنے پہ بلیو نہیں کرتے. ایک دفعہ لسٹنگ ڈی ایکٹیویشن ہو گئی تو اس کو بھول کر نئی لسٹنگ شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ اسی لسٹنگ کی ڈی ایکٹیویشن پر ذرا دھیان دے کہ کیوں ہوا ہے تو وہ آگے کی پرابلم سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں. اچھا جی، آپ نے ریزن لکھ دی امیزون کو کہ بھائی میں یہ سیل کر رہا تھا اور مجھے آپ نے کاپی رائٹ انفرنجمنٹ لگائی ہے یا ٹریڈ مارک انفرنجمنٹ لگائی ہے، تو مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب آپ نے اس کے اوپر نیکسٹ اسٹیپ میں جانا ہے کہ اب آپ اس کو درست کرنے کے لیے کیا کریں. تو اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنے پلان آف ایکشن میں کہ اس کو درست کرنے کے لیے میں امیزون کی انٹلیکچوئل پراپرٹی پالیسی کو پڑھا ہے. آپ اس کے پیج کو لنک کریں امیزون کو اور اس میں سمری کر کے بتائیے کہ آپ کو اب پتہ ہے کہ ٹریڈ مارک انفرنجمنٹ کیا ہوتی ہے، یا کاپی رائٹ انفرنجمنٹ کیا ہوتی ہے، یا پیٹنٹ انفرنجمنٹ کیا ہوتی ہے. اور اس کے بعد تیسرے سٹیپ پر آ جائیں گے کہ اب آپ اس سے بچنے کے لیے، یعنی کہ یہ انفرنجمنٹ آپ سے دوبارہ نہ ہو، آپ کیا سٹیپس لیں گے. تو اگر آپ کو ٹریڈ مارک انفرنجمنٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی ٹریڈ مارک انفرنجمنٹ اگلی دفعہ نہ ہو. آپ بہت دھیان کریں گے کوئی بھی لسٹنگ کو ایڈ کرتے وقت کہ اس میں کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جو کہ کسی کی ٹریڈ مارک کو وائلیٹ کرے. اور وہ کس طرح ہوتا ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے. آسان ترین بیسیکلی میں کینیڈا کا بتا دیتی ہوں اور یو ایس کا بتا دیتی ہوں کہ ٹریڈ مارک چیک کرنے کے لیے کہ وہ کوئی لفظ کسی کا ٹریڈ مارک ہے یا نہیں، وہ آپ نے جا کے جو ہے یو ایس پی ٹی او ویب سائٹ ہے یو ایس کی، وہاں پر سرچ کر سکتے ہیں. اور کینیڈا میں کینیڈین ٹریڈ مارک ڈاٹا بیس میں جا کر آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹریڈ مارک کو. اگر آپ کو رجسٹرڈ مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رجسٹر ہے اور آپ اس کو استعمال نہ کریں. اور اگر رجسٹرڈ نہ ملے تو یہاں پر بھی تھوڑی سی پرابلم آتی ہے. سم ٹائمز انڈر کامن لا لوگ اپنے ٹریڈ مارک کو رجسٹرڈ نہیں کرتے اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جب کوئی اور استعمال کرنے لگتا ہے تو وہ انفرنجمنٹ کی رپورٹ امیزون کو سینڈ کر دیتے ہیں. اس صورتحال سے بچنے کے لیے بھی طریقے موجود ہیں جو کہ میں اگلی کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی. لیکن اس ویڈیو کو اس بات پر ختم کروں گی کہ یہ طریقہ ہے پلان آف ایکشن لکھنے کا، نہ کہ موٹی انگلش ڈالنے کا. آئی ہوپ دس واز ہیلپ فل. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.